اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام شروع ہوتی ہے، فرمایا وقولہ تعالی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حمد کو اولاً اسم ذات سے متعلق کرنا، پھر اس کو صفات خاصہ کے ساتھ موصوف کرنا، اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کو حمد کا استحقاق دو وجہ سے ہے، من حیث ذات بھی، من حیث صفات بھی۔ اور من حیث ذات کے معنی نفی صفات کے نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس وقت صفات کی طرف نظر نہیں۔ اللہ کریم ذاتی طور پر بھی حمد کا حق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اور اس کی صفات ایسی ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی وہ حمد کا مستحق ہے۔ قولہ تعالی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، اس میں معاند کے حال کا بیان ہے کہ وہ کسی طریق سے منتفع نہیں ہوتا، اس واسطے اہل حق اس کے درپے نہیں ہوتے۔ فرمایا جو بزرگوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے وہ کسی طرح بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسے کرامات بھی نظر آئیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے ٹال دیتا ہے، برکات بھی دیکھے تو کچھ نہ کچھ بات کر کے ٹال دیتا ہے، فائدہ اس کی قسمت میں نہیں رہتا۔ یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر عقیدت شرط ہے۔ قولہ تعالی وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس صورت میں ان کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ ایسے خارق کے ظہور سے ان پر حجت الہیہ تمام ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاً خارق کا ظاہر نہ ہونا ہی ہے، یعنی ایسے معجزات انہوں نے طلب کیے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاتے تو قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ جیسے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فرشتے آئے، جب فرشتے ظاہر ہو جاتے تو پھر توبہ کا وقت تو گزر چکا ہوتا، وہ قیامت قائم ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کرامات کا دیکھنا یہ دلیل نہیں ہے، اور کرامات کا ظہور نہ ہونا اور اچھی بات ہے۔ یعنی استقامت علی الدین ہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور جنہیں لوگ کرامت سمجھتے ہیں ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ قولہ تعالی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالی نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمایا ہے۔ اپنے اطلاق سے اس پر دال ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت سب کو عام اور شامل ہے، چنانچہ ادنا تحمل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی غضب ایسا نہیں کچھ جس میں کچھ رحمت نہ ملی ہو، اور بہت سی ایسی ہیں جن میں ذرا غضب نہیں۔ مومنین معذبین پر رحمت ہونا تو ظاہر ہے، عین تعذیب میں بھی کہ وہ تعذیب ہے، اور بعد تعذیب کے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کفار معذبین پر اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس عذاب سے اشد جو عذاب تھا اس سے محفوظ رکھا۔ فرمایا اپنی ذات پر رحمت کا، بخشش کا لازم کر لینا جو اس آیہ کریمہ میں ہے، اس سے یہ دلیل ملتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر اگر کوئی مصیبت بھیجتے ہیں تو اس میں بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، ان کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ترقی درجات ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور کافر پر جو رحم آتا ہے عذاب، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک پہلو رحمت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کردار جو تھا وہ اس سے زیادہ شدید عذاب کا مستحق تھا، اللہ نے اسے جو عذاب دیا اس میں ایک حصہ اس کی رحمت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے کم تر عذاب دیتا ہے۔ قولہ تعالی انی امرت ان اکون اول من اسلم، الی قولہ یوم عظیم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس میں دلالت ہے کہ تکالیف شرعیہ کسی سے حتیٰ کہ انبیاء سے بھی ساکت نہیں ہوتی، یعنی اس آیہ کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایسا کوئی مرتبہ یا کوئی مقام نہیں کہ وہاں پہنچ کر اس سے شریعت کے احکام جو ہے وہ ساکت ہو جائے، وہ جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احکام شریعت کا اتباع اگر انبیاء کے لیے لازم ہے تو پھر دوسرا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس سے شریعت ساکت ہو جائے۔ یہ ایک بہت رواج ہے نا کہ بے دین اور بدکار اور بے نماز اور ناپاک رہنے والے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ قولہ تعالی ام یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس میں غیر اللہ سے تصرف مستقل کی نفی ہے، حتیٰ کہ مقبولین سے بھی، اور اس میں رد ہے اس پر جو غیر اللہ سے ازالہ ضرر کی توقع کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیجنا چاہیں تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، خواہ وہ اللہ کے مقرب بندے مقبولین بھی ہوں تو اللہ کے حکم کو روک نہیں سکتے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں اس کا رد کیا گیا۔ دراصل اہل اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، یا اہل اللہ سے یا اولیاء اللہ سے یا بزرگوں سے جو تعلق ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ ان کے حوالے سے اللہ کریم سے تعلق نصیب ہو۔ جو نظام کائنات ہے اس میں مداخلت کے لیے کوئی کسی ولی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اگر جاتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، وہ چلا رہا ہے، اس نے خود چلانا ہے، کسی پر تکلیف بھیج دے یا کسی پر آرام بھیج دے، وہ چاہے تو بدکاروں کو حکمران بنا دے، وہ چاہے تو نیک لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے، کس کام سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ اس کا اپنا کام ہے۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کی طرف سے اس کے رب کے ساتھ درست رہے۔ اور بزرگوں سے جو فائدہ یا ان کی صحبت سے جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کریم سے قائم ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے امیدیں چھوڑ کر اپنی امیدیں اللہ کریم سے وابستہ کرتا ہے۔ قولہ تعالی وہم ینہون عنہ ینہون عنہ، یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک مراد ان لوگوں سے ابو طالب اور ان کے اتباع ہیں کہ اوروں کے ضرر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے تھے مگر خود آپ پر ایمان لانے سے دور رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ حب طبعی اور نصرت بدوں حب عقلی کے نافع نہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح ابو طالب حضور کی حمایت میں دوسروں کو تو روکتے تھے لیکن خود حضور پر ایمان نہ لائے تو فائدہ تو نہ ہوا، اسی طرح اہل اللہ کے ساتھ ایک فطری سی محبت ہوتی ہے، کسی بزرگ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اس کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو دفاع بھی کیا جاتا ہے، لیکن
جب تک عقلی محبت نہ ہو، یعنی شعوری محبت نہ ہو، یہ سوچ کر محبت نہ کرے کہ اس کے پاس کیا دولت ہے اور اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، تب تک اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ قولہ تعالی وہم یعملون اوزارہم علی ظہورہم، حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ حقیقی معنی اس کے یہ ہیں، خود اعمال کو اپنی کمر پر، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اعمال بشکل اجسام متمثل ہو جائیں، پس جب حمل علی الحقیقت ممکن ہے تو اس کو ترک نہ کریں۔ بہت اہل سنت تجسم اعمال کے قائل ہیں۔ اس تقریر پر اس آیت مسئلہ تمثیل پر دال ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی بھی ایک صورت ہوگی، ہر عمل کی ایک شکل ہوگی، ہر عمل کو بھی ایک جسم دے دیا جائے گا۔ اسی لیے کفار کو کہا گیا کہ یہ اپنا بوجھ اپنے کمر پر لادے پھریں گے، تو آخرت میں کوئی مال و زر کا بوجھ یا گھر کے سامان کا بوجھ تو نہیں ہوگا، کردار کا بوجھ ہی ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو بھی ایک شکل، ایک جسم دے دیا جائے گا۔ قولہ تعالی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کو کشادہ کر دیا، یعنی ان کو استدراجاً نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کی نظیر اس شخص کا حال ہے جس کو باوجود معیشت کے حال اور ذوق باقی رہے، اس کے لیے استدراج ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی صوفی ہے، صاحب حال ہے، اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا حال اسی وقت سلب نہیں ہوتا، کچھ عرصہ اس کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آتا، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے اور اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ بالآخر وہ حال سلب ہو جائے گا اور وہ رسوا ہو جائے گا، یعنی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کیفیات جمع نہیں ہوتی۔ جس طرح اس آیت میں کہا گیا کہ کفار نے جب انبیاء کی نصیحت پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، تو ہم نے ان پر دنیا کی دولت عام کر دی کہ بھاگ کر دیکھو کہاں تک جا سکتے ہو، کتنی دولت سے کیا کر سکتے ہو، بالآخر تمہیں موت کے دروازے پہ آنا ہے۔ تو اسی طرح صاحب حال صوفی سے اگر غلطیاں ہوں اور اس کا حال باقی رہے تو یہ آزمائش میں پڑ گیا کہ اس پہ دلیر ہو جائے گا اس غلطی پہ اور بالآخر تباہ ہو جائے گا۔ لہذا کوئی کیفیات سند نہیں ہے، سند یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ شریعت پر عمل کیا جائے۔ قولہ تعالی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تم تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اس میں دو چیزوں کی نفی ہے، ایک تو ابد سے خاص الوہیت قدرت کاملہ اور علم محیط کی نفی، یعنی بندے سے اس طرح کا علم جس طرح کا اللہ کا ہے اور وہ قدرت جو اللہ کو حاصل ہے اس کی امید بندے سے رکھنا، اس کا رد کر دیا گیا کہ اللہ کی کسی صفت میں کوئی بندہ اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کی صفت اس کی شان کے مطابق ہے، بندے کی صفت اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور دوسرے بشر سے تنزہ عن البشریہ کی نفی، دو چیزوں کا اثبات ہے، ایک عبدیت کا جسے لوازم سے امتناع اور عمل و اتباع وہی ہے، اور دوسری بشریت کا جسے لوازم سے عقل و شرب اور غضب و رجا ہے۔ فرمایا اس چیز کی نفی ہے اور دو چیزوں کا اثبات ہے کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہیں، جس کے لوازم میں سے ہے کھانا پینا، ناراض ہونا، خوش ہونا،
اور جس کے لوازم میں سے امتثال امر اور اتباع وحی ہے، اور بشر ہونے کا کمال یہ ہے کہ وہ وحی کے اتباع میں کامل ہو۔ دراصل جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بیچارے خود کو بشر سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ تو نبی نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی نبی ہے تو وہ بشر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بشر اصل میں بشریت کا معیار نبی ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنی مشابہت ہمیں نبی سے ہے اتنے ہم بشر ہیں، جتنی نہیں ہے اتنے ہم بشر نہیں بلکہ حیوان ہیں۔ تو اس کو الٹ سمجھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو بشر ہوں تو میرے جیسا نبی تو نہیں ہو سکتا، نبی کو تو بہت بلند ہونا چاہیے، لہذا نبی نور ہے بشر نہیں ہے۔ انبیاء کا نور ہونا اس وجہ سے کہ ان کے وجود اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں اور دنیا میں اللہ کا نور بانٹتے ہیں، نور علم بانٹتے ہیں، نور محبت بانٹتے ہیں، اللہ سے قرب کی کیفیات ساری نور ہیں۔ وہ نبی ہی مینار نور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی بشر ہوتا ہے اور یہ ساری خصوصیات اس وجود مبارک میں ہوتی ہیں۔ تو حقیقی بشر نبی ہوتا ہے۔ اگر بشریت کا انکار کر دیا جائے تو نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں انہیں دھوکہ یہ لگتا ہے کہ وہ خود کو بشر سمجھ لیتے ہیں اور پھر قیاس کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا تو نبی نہیں ہونا چاہیے، نبی پھر نور ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں اتنی بشریت ہے جتنا ہم حضور کا اتباع کرتے ہیں۔ جہاں سے ہماری مشابہت حضور سے ہٹ جاتی ہے وہاں سے ہماری بشریت ختم ہو کر حیوانیت شروع ہو جاتی ہے، ہم نیچے گر جاتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اس لیے کہ انبیاء میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عام آدمی کی طرح بھوک بھی لگتی ہے، محبت بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بشر ہونے کے باوجود کامل و مکمل طور پر وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خواہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت رکاوٹ بنے یا دنیا کے کوئی وسائل مقابلے میں آ جائے وہ اس سے ٹلتے نہیں بلکہ کامل اتباع وحی کا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بشر ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، جہاں یہ شرط ہے کھانا پینا سونا جاگنا یہ اوصاف ہوتے ہیں، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ مکمل اور کامل وحی کا اتباع جو ہے وہ انسان کو بشر بناتا ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس کی بشریت میں کمی آ جاتی ہے اور اس میں اتنی حیوانیت آ جاتی ہے۔ قولہ تعالی ولا تطرد الذین یدعون ربهم الی قولہ فانہ غفور الرحیم، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں مرید کے بعض حقوق کا بیان ہے کہ ان کو بلا مصلحت دینیہ اپنے سے متردد نہ کرے، ان کے مقید ہو کر بیٹھے، ان کو سلامت و رحمت و قبول و توبہ کی بشارت دے۔ فرمایا اس میں مریدین کا بھی حق ہے کہ شیخ ان کے ساتھ مجالست کرے، ان کی تربیت کرے، انہیں اچھی اچھی باتیں سنائے، بشارت حق کی خبر دے اور کوشش کرے ان کے تحفظ کی، ان کو گناہ سے بچانے کی۔ قولہ تعالی والذی یتوفاکم باللیل مع قولہ تعالی حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا، وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آ پہنچے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ بعض صوفی قائل ہوئے قبض ارواح کبھی حق تعالی خود فرماتے ہیں اور کبھی ملک الموت اور کبھی دوسرے فرشتے، یہ توفی کی احوال کی فرق کی تفاوت پر ہے۔ فرماتے ہیں اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی نیند کے وقت فرمایا اللہ وہ ہے
جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اپنی طرف نسبت فرمائی۔ دوسری جگہ فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا، جب کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح عند الموت اللہ کریم خود قبض فرماتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرتا ہے، اور تیسرے درجے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت بھی نہیں بلکہ ملک الموت کے ساتھ کام کرنے والے جو اس کے ماتحت فرشتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں یہ متوفی کے احوال کی تفاوت پر، یہ مرنے والے کی حیثیت اور اس کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کے فرق پر ہے، کہ کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اس کی روح خود قبض فرماتا ہے۔ قولہ تعالی تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے، یعنی اعلان و اسرار یا باللسان ہے، یا ایک باللسان دوسرا بالقلب قضا فی الروح۔ اس آیت کے عموم میں تمام اقسام کے ذکر کی مشروعیت پر دلال ہے، جلی خفی پھر خفی باللسان یا بالقلب۔ فرماتے ہیں اس آیت سے ہر طرح کے ذکر کے مقبول ہونے کی دلیل ملتی ہے، کوئی زبان سے کرتا ہے یا دھیمے آواز سے کرتا ہے، یا زبان سے تو کرتا ہے لیکن آواز سنائی نہیں دیتی، یا زبان سے کرتا ہی نہیں ذکر قلبی کرتا ہے، تو سب کا جواز اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیا، تم عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر اس کو یاد کرتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو۔ تو فرمایا اس سے تمام طرح کے اذکار جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو لعب و لہو بنا رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ دین کے معنی عادت ہیں، اور عادت سے مراد عبد متعاد اور روح میں اس قول کو ابن عباس رضی اللہ عنہ منسوب کیا، بس اس میں کفار کی آیات پر جن لا و لب ہونا تھا انکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں اس زمانہ کے اکثر اوراس بوجہ اشتمال علی المنکرات والبدعات کے داخل ہیں۔ فرمایا نزول قرآن کے وقت تو اس کی مثال کفار تھے جنہوں نے ایسی رسومات ایجاد کر لی جو محض لا و لعب تھیں، کھیل تماشا تھیں، لیکن وہ ان رسومات کو دین سمجھتے تھے، دین کے نام پر ایسی رسومات کرتے تھے جو خرافات ہوتی تھی، واہیات ہوتی تھی۔ تو روح المعانی سے نقل فرمایا کہ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ان لوگوں سے الگ رہو جنہوں نے اپنے دین، یعنی بعض نے کہا کہ دین کے معنی عادات سے مراد عبد متعاد ہے، یعنی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفار نے جو رسومات اور خرافات دین کے نام پر ایجاد کر رکھی ہیں تو ایسے لوگوں کے الگ رہنا چاہیے، کنارہ کش رہنا چاہیے۔ آگے اپنی رائے دیتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے سے اکثر اوراس بوجہ اشتمال علی المنکرات والبدعات کے فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ رسومات جو عرس اور یہ 11ویں شریف اور اس طرح کی بن گئی ہیں اور ان میں بے شمار منکرات اور بدعات شامل ہو گئی ہیں، تو فرماتے ہیں اس آیت سے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ان منکرات میں شامل ہوتے ہیں، ان سے بھی الگ رہنا چاہیے۔ یہ مسائل آج تو کیے جائیں تو لوگ ماریں گے۔ قولہ تعالی ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استعبت الشیاطین فی الارض حیران،
ترجمہ: تو کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو حق تعالی نے ہدایت کر دی، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان کہیں جنگل میں لے جا کر بے راہ کر دیا اور وہ بھٹکتا پھرے۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور حیرت مذمومہ اس احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ آگے جو حال ہے اس سے مراد ہے کہ روح میں توحید اور اسلام یہ دوسرے اسباب فوز آخرت۔ فرمایا اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جنہیں کسی سے نسبت، کسی بزرگ سے نسبت نصیب ہو جائے، جنہیں برکات نصیب ہو رہی ہوں، جن کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو رہی ہو، پھر انہیں کسی لالچ، شیطان کے کسی بہکاوے، دنیا کے کسی لالچ یا کسی دنیا دار کے دھمکانے سے ان چیزوں سے واپس نہیں آنا چاہیے۔ اگر واپس آئے گا تو پھر شیطان کے چنگل میں پھنس جائے گا، پھر اسے وہ بہت دور لے جائے گا۔ قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ اس میں دلالت ہے کہ مشغول محق و مناظرہ مع اہل باطل میں تنافی نہیں، یعنی اس میں یہ دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ بھی مشغول ہو اور باطل کا رد بھی کر رہا ہو تو یہ دونوں کام ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور مشغول الی الحق تو ہمہ وقت تھے، لیکن باطل کا رد بھی فرما رہے تھے۔ تو فرمایا اس میں صوفی کے لیے دلیل ہے کہ وہ اپنے ذکر اذکار مراقبات کی طرف متوجہ بھی رہے اور اسی وقت باطل کا رد بھی کر رہا ہو، تو یہ ممکن ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں اور دونوں اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ ابطال ربوبیت کواکب ہے، نرم عنوان مجارات کا اختیار فرمایا، اور ابطال ربوبیت اسنام میں سخت عنوان اختیار فرمایا۔ یہ کہ ربوبیت کواکب کا بطلان بنسبت بطلان ربوبیت اسنام خفی تھا۔ اگر اس میں ابدال ہے کہ خشونت اختیار کی جاتی تو ان مقابرہ اور اناد بڑھ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نص و ارشاد کے باب میں مخاطب کے حال کی رعایت اور اس کی مسرت کا لحاظ مناسب ہے۔ شیخ و حکماء مصلحین کی یہی شان ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیک وقت بتوں کی پوجا سے تو بڑی سختی سے روکا اور ان کی تردید کی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں۔ وہاں تو سخت رویہ اختیار کیا، لیکن جب وہ جو ستاروں کو بھی پوجتے تھے تو ستاروں کی پوجا کا وقت آیا تو ایک نرم انداز اختیار کیا، اور ایک ستارہ طلوع ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا یار یہ تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہا یہ رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا انی لا احب الآفلین، یہ تو خود غروب ہو گیا تو اس سے محبت کا کیا فائدہ۔ پھر سورج طلوع ہوا تو کہا یہ ھذا اکبر، ھذا یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر، میں اس کی طرف جس نے ان سب کو پیدا۔ تو فرماتے ہیں یہ کواکب کی پوجا جو تھی اصنام کی پوجا کی نسبت اس میں کم شدت تھی، سیدھی سیدھے بت کو سجدہ کرنے میں کفر کی شدت زیادہ تھی، تو وہاں آپ نے بھی لہجہ سخت اختیار فرمایا اور اس کا فوراً رد کر دیا۔ اس میں نسبتاً کم شدت تھی تو یہاں آپ نے بھی حکمت اختیار کی اور ایک خوبصورت انداز سے کواکب کی جو ہے پرستش اس کا رد فرمایا۔ تو فرمایا مشائخ کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں شدت دیکھتے ہیں گناہ کی یا جس عمل پر شدت آتی ہے دین کے خلاف اسے رد بھی شدت سے کرتے ہیں، اور جہاں لوگ معمولی رسومات پہ پھنسے ہوتے ہیں تو وہاں وہ طریقے سے محبت سے پیار سے انہیں رسومات سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی دونوں پہلو اہل اللہ میں ہوتے ہیں، کہیں شدت کرتے ہیں، کہیں پیار و محبت سے لوگوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے احوال پہ منحصر ہوتا ہے۔
قولہ تعالی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، میں ان چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے اور نہیں ڈرتا۔ اس میں صورت دعوت سے احتیاط ہے جو صرف لا اخاف پر اختفاء کرنے، اس لیے الا ان یشاء بھی فرما دیا۔ فرمایا اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نبی بتوں سے کیوں ڈرے گا، تو فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے نہیں، لیکن ساتھ فرمایا اللہ ان یشاء اللہ، اللہ اگر چاہے تو فرمایا دعویٰ کرنے میں اللہ کی مرضی کو شامل کرنا چاہیے، نرا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا، ہاں اگر اللہ چاہے تو۔ قولہ تعالی فأی الفریقین احق بالامن، سو ان دونوں جماعتوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے؟ باوجود حق بالامن متعین ہے مگر یوں نہیں فرمایا فنحن احق بالامن۔ اس اخبار میں مخاطب سے اعتصاف کرنا، استفہام انصاف کی طرف اس کو مائل کرنا، اور اہل شفقت مخالفین کے ساتھ ارشاد میں یہی مسلک ہے، یعنی یہاں وہ یہود کا کردار اور مومنین کا کردار بیان کر کے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے امن کا مستحق کون ہے، تو کہا یہ جا سکتا تھا اور یہ واضح تھا کہ حضور فرماتے یا قرآن یہ فرما دیتا کہ مومن امن کا زیادہ مستحق ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ سوالیہ سا نشان بنا دیا کہ وہ کردار بھی دیکھو، ان کا کردار بھی دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اس ارشاد میں مصلحت یہ ہے کہ ان میں سے بھی اگر کوئی غور کرے تو شاید توبہ کر لے اور اسے ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا اہل شفقت یا مشائخ یہی انداز اختیار کرتے ہیں، اور ان کی بہتر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بدکاروں کو بھی یا دین سے دور جو جا رہے ہیں ان کو بھی پیار و محبت سے واپس لایا جائے، اس معاملے میں تشدد نہیں کرتے۔ قولہ تعالی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ روح المعانی میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہم محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جزا دی، ان کے درجات بلند کیے، ان کی اولاد میں نبوت عطا فرمائی۔ اس میں دلالت ہے کہ آباء کی صلاح و احسان کو صلاح ابناء میں بھی دخل ہے کہ ان کے محسن ہونے کا یہ صلہ ملتا ہے کہ اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ مشائخ کی اولاد میں مشاہدہ ہے کہ ان میں رشد کی ایک خاص ایسی شان ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی، بشرطے کہ کوئی معارض پیش نہ آ جائے۔ فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد میں فطرتاً بھی ان کا خون یا صلب ہونے کی وجہ سے بھی اور نہایت بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر بلوغت تک ان کے زیر سایہ رہنے سے بھی نسبی شفقت بھی ہوتی ہے، انہیں مجلس بھی طویل نصیب ہوتی ہے، تو عموماً ان میں رشد و اصلاح کے آثار دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور مشائخ کی اولاد میں مشاہدہ ہے کہ ان میں رشد کی ایک خاص شان ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی معارض پیش نہ آ جائے، ہاں اگر کوئی ایسا بیٹا نہ ہو کہ جو خود باپ ہی کا نافرمان ہو جائے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا انہیں چھوڑ کر کافروں کے ساتھ مل گیا، اسی طرح کسی ولی کامل کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر بدکاروں کے ساتھ مل جائے گا، تو پھر یہ نعمتیں ساری اس سے چھن جائیں گی، پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کا مطیع رہے تو دوسروں کی نسبت اس میں استعداد قبول حق کی زیادہ ہوتی ہے اور اصلاح قبول کرنے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اول کا حاصل جذب ہے کہ لغت میں معنی جلب ہے، اور ثانی کا حاصل سلوک ہے کیونکہ اس کے معنی ارادہ طریقے خواہ مال وصول ہو یا بدون وصول۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، فرمایا اول کا معنی ہے جذب کہ اللہ کریم کسی کو ایسی کیفیت دے دے کہ وہ بے اختیار ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق میں، واپسی کا اسے خیال بھی نہ آئے، اسے جذب کہتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں
نیکی کا راستہ دکھایا، فرمایا یہ سلوک ہے کہ وہ اپنی ہوش و حواس سے خود سمجھ کر، یعنی چلتے چلتے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں نیکی مزاج بن جاتی ہے اور برائی کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، یہ جذب ہوتا ہے اور یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے جسے وہ عطا کر دے۔ اور دوسرا طریق ہدیناہم ہے کہ اللہ نے جو راستہ متعین کر دیا، یہ اس سے مراد سلوک ہے، سیکھنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، قدم بقدم چلنا۔ قولہ تعالی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو یہ کچھ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو۔ اس سے معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ایسا محبوب ذات نہیں کہ اس پر کسی حال میں مواخذہ نہ ہو۔ جو اللہ علیہ وسلم یا بعض اولیاء کے محکمے مثل غوث اعظم خیال ہے معشوق الفی سمجھتے، فرمایا یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مجبوری بن گئی ہے کوئی شخص کہ اس کے بعد پرس نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مقرب ہونا باعث صد افتخار ہے، اس کی رحمت کا نزول ہے، اس کے مقبول و مقبول بندے ہیں، لیکن اس نے فرما دیا کہ یہ مقبولین بھی اگر بفرض محال ان سے شرک کا صدور ہو جاتا تو ان کی ساری نیکیاں کارت جاتی ہیں۔ تو فرمایا مخلوق ہے، کسی حال میں بھی وہ قدرت باری سے بالا تر نہیں ہو سکتی، جیسا جو علاقہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خیال ہے، یا کسی اور ولی یا کسی صحابی یا کسی نبی کے بارے فرمایا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ اللہ کی گرفت یا قدرت سے بالا تر ہے، یہ ممکن نہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي ولم يوحى اليه شيء، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہ مجھ پر وحی آتی حالانکہ اس کی کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ جو شخص کوئی خواب تراشے، کسی وارد یا الہام کاذب یا کسی کمال توحید حقیقی فنا یا مشیخیت کا دعویٰ کرے اور اپنے اوہام و خیالات کو فیض غیبی سمجھے، اس کا رد کیا گیا۔ یعنی بعض لوگوں کے پاس کیفیات ہوتی نہیں لیکن اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی وہم آیا تو کہہ دیا مجھ پر یہ الہام ہوا تھا، تو حالانکہ اسے وہ کمال حاصل نہیں ہوتا، وہ مقامات حاصل نہیں ہوتے، وہ کیفیات حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، اسی طرح کی سزا اس کی بھی ہے جو جھوٹا ولایت کا مدعی بنا بیٹھا ہے، جن کی آج کل تو کثرت ہے۔ قولہ تعالی لتہتدوا بہا، تاکہ تم کو ان کے ذریعے سے رستہ اس میں اسباب کا اسبات ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے جو اسباب بنائے ہیں اور ان کے استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے یہ بھی عبادت ہے اور انہیں اختیار کرنا چاہیے، امید یہ رکھنی چاہیے کہ نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ قولہ تعالی انظروا الی ثمرہ، ہر ایک کے پھل کو دیکھو، اس میں دلالت ہے کہ خلق کی طرف نظر کرنا جبکہ للحق مذموم نہیں بلکہ مقصود ہے، اس کی طرف ہو تو مطلوب ہے۔ یعنی مخلوق کی خوبیاں کہ یہ پھل کیسا ہے، یہ لذیذ ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ پھول کیسا ہے، یہ اس وقت معمود ہے جب انہیں دیکھ کر خالق کی عظمت کا اندازہ کیا جائے۔ اور اگر دنیا کی دولت کو دیکھ کر لالچ بڑھ جائے اور محض سمیٹنے کی اور جائز ناجائز ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ برا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیا ہی کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے کی عظمت کا احساس ہو تو یہ قابل ستائش ہوگا۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔ اگر بصر کو عام کہا جائے تو بصر حسی اور بصیرہ کو جیسا راغب اصفہانی نے کہا تو ادراک کی تفسیر علم بالکونہ کی جائے ہوگی اور حکم عام ہوگا دنیا اور آخرت کو۔ اگر بصر کو
جارح کے ساتھ خاص کیا جائے تو مراد نفی روایت کی ہوگی دنیا میں، چنانچہ روح میں حسن سے یہی قید دنیا منقول ہے۔ فرماتے ہیں اگر مطلق نظر کو کہا جائے کہ انسانی نظر کبھی بھی حق تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، تو پھر تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جو آخر نظر انسانی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بصر کو جارح کے ساتھ خاص کہا جائے، یعنی دیکھنے والے یا استعمال کرنے والے کے ساتھ خاص کیا جائے کہ ایک خاص حالت میں نہیں دیکھ سکتی، ایک دوسری حالت میں دیکھ بھی سکتی ہے، تو پھر یہ بات درست ہوگی کہ اس دنیا میں یہ مادی آنکھ اور اس کی نظر اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی، اس میں یہ قوت نہیں ہے۔ اور آخرت میں عالم بدل جائے گا، جہان بدل جائے گا، نظر بھی بدل جائے گی، تو وہاں مومنین کو اللہ کی زیارت ہوگی۔ قولہ تعالی وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اس کے بعد یہ قول وما انت علیہم بوکیل، اہل طریق کے اس معمول پہ دلالت کرتا ہے کہ حق کے ارشاد ادا کر کے پھر کسی کے درپے نہیں ہوتے، یعنی جنہیں اللہ نے کیفیات سے نوازا ہے اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور انہیں برکات ان کے سینے میں بھر دی ہیں، وہ پہنچانے تک کا حق ادا کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات پہنچ جائے، لیکن وہ لٹھ لے کر کسی کے پیچھے نہیں پھرتے ہوتے کہ بات مانو ضرور، وہ منوانا نہ منوانا اللہ کا کام۔ اور جن کے پاس کیفیات نہیں ہوتی وہ اس مصیبت میں ہوتے ہیں کہ جتنی مریدوں کی تعداد بڑھ جائے اتنی شیرینیاں زیادہ آئیں گی، وہ ایک ایک بندے کے پیچھے لپک رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندے لگائے ہوتے ہیں، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو۔ اس سے مراد دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا۔ اور جن کا مراد دین ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے جو پہنچانی ہے بات وہ پہنچا دیتے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے۔ قولہ تعالی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ ذیل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اس میں دلالت ہے کہ اگر کوئی طاعت کسی معیشت کا سبب بن جائے تو وہ طاعت واجب نہ ہو تو اس طاعت کو ترک کر دیا جائے۔ اس جگہ سے اہل ارشاد کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے امور سے منع کر دیتے ہیں جو ظاہراً اطاعت معلومات ہیں، ان کی نظر میں وہ مفضی الی المفاسد ہوتے ہیں، یعنی بعض مباحات چیزیں بھی بعض بزرگ روک دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کرے گا تو شاید وہ اسے آگے کسی گناہ کی طرف لے جائے گا۔ تو بزرگ جس چیز سے روکتے بھی ہیں بظاہر وہ شرعاً اس کی اجازت بھی ہو، تو اس مسلط سے روکتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ اسے آگے گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ تو اس کی نظیر اس آیت کریمہ میں موجود ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم بتوں کو گالیاں نہ دو کہ وہ بوجہ جہالت اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اب بتوں کو بھلا برا کہنا تو ضروری، ان کا رد کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس انداز سے رد کرو کہ تم گالیاں دینا شروع کر دو، جس کے جواب میں بت پرست اللہ کی شان میں گستاخی شروع کر دے، تو اس سے اللہ نے روک دیا۔ تو ہمارا بعض نیک کام جو ہوتے ہیں بظاہر نیک ہوتے ہیں، اگر واجب نہ ہو، کسی فرض یا واجب سے کوئی بزرگ نہیں روکتا۔ ایک کام واجب نہ ہو، مباح ہو، کرے تو بھی جائز ہے، نہ کرے تو بھی جائز ہے، اور کرے تو بہت مستحسن ہے، نیک ہے، تو بعض اوقات اس سے اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی مفسدہ پیدا نہ ہو۔ قولہ تعالی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةً لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا مَعَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ إِلَىٰ قَوْلِهِ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ ترجمہ، ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور مجموعہ میں دلالت ہے کہ خالق کے معائنہ سے نفع لازم نہیں، بس ان کا طلب کرنا ہدایت کا طریق نہیں بلکہ اس طریق کی بنیاد کا اتباع ہے۔
شیخ بھی کرامات کا متبع نہ کرے، اس کے کمال و علم کی تحقیق کے بعد اس کا اتباع کرے۔ فرمایا کفار بعض اوقات معجزے طلب کرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ معجزات انہیں دکھا بھی دیے جائیں تو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ پھر ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ معجزہ ہدایت کے لیے طلب نہیں کر رہے، محض امتحاناً طلب کر رہے ہیں کہ شاید ان سے ایسا نہیں ہو سکے گا تو ہمیں ایک بہانہ مل جائے گا، یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایمان لے آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ کی بھی کرامات کا اتباع نہ کرے، اور وہ کہتے ہیں نا پیران امی پرند مریداں می پرانند، پیر نہیں اڑتے مرید انہیں بہت اڑاتے ہیں، اتنی کرامات شیخ نہیں بیان کرتے جتنی مرید اپنے پیر کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرامتیں دیکھ کر سن کر کسی کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اس کا عمل اور علم دیکھے، کمال علم و عمل کی تحقیق کے بعد اس کا اتباع کرے، یعنی اس کا علم دیکھے، اس علم کے مطابق اس کا عمل دیکھے، پھر اس کا اتباع کرے۔ قولہ تعالی ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور قیاسی بات، اس سے ظن سے مراد وہ جان ہے جو کسی دلیل شرف کی طرف مستند نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ باب احکام میں کشف و الہام حجت نہیں، خاص کر ان کا جزم کرنا تو بالکل ہی باطل ہے۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، محض اپنے وہم اور اپنی آسارائیوں پہ چلتے، تو اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ کسی کا کشف و الہام کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، اور اس کا قطعی سمجھنا، اس کا جزم سمجھنا تو بالکل ہی باطل ہے۔ کسی کو کوئی کشف ہوا اور وہ سمجھ لے کہ قطعاً یہ قطعی حقیقت ہے، فرمایا یہ تو سرے سے باطل ہے۔ اور بڑی دفعہ شاید یہ بات میں کر چکا ہوں، لیکن جنہیں کوئی تھوڑا بہت کشف ہوتا ہے نا، وہ شیخی بگارنے سے رہتے نہیں، اور یہ اتنا سمے قاتل ہے کہ اگر میں گننا چاہوں تو شاید میں آپ کو بڑی فہرست بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ رہے انہیں مشاہدات ہوئے، پھر انہوں نے اپنے کشف دوستوں پہ ظاہر کر کر کے اپنی چودراہٹ بنائی اور شیخ بنے، اور کسی سے پاؤں دھلوا رہے ہیں، کسی سے کندھے دبوا رہے ہیں، پھر ہم نے ان کو خاک میں اڑتے بھی دیکھا۔ یہ سمے قاتل ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کشف و مشاہدہ عطا کیا تو یہ اس کے اور اللہ کے درمیان بات ہے۔ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اس کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس کا کشف بھی وہی ہوتا ہے، اور ساری امت مکلف ہوتی ہے اس کو ماننے کی۔ ولی کو اگر کشف ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی عطا ہے، وہ خود مکلف ہے، اگر اس کا کشف شریعت کے خلاف ہے تو کشف ہی باطل ہے، اسے غلطی لگی۔ اگر جس بات کا اسے کشف ہوا وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنے کا وہ خود ایک بندہ مکلف ہے، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو دنیاوی نقصان ہوگا، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ نبی کے کشف پر عمل کرے گا، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ ولی اپنے کشف پر خود عمل نہیں کرے گا تو آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں نقصان ہوگا، تو دوسرا کسی کے کشف پر عمل کیوں کرے؟ پھر مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کشفیوں سے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لیے، انہیں اللہ پہ اعتبار نہیں، شیخ پہ اعتبار نہیں، اپنے طریقے سلسلے پہ اعتبار نہیں، کیا کمی ہے کہ پوچھنا شروع کر دیتے۔ میں نے اگلے روز بھی یہاں بات کی، میرا ایک عزیز یہاں تھا، اس بیچارے کو کوئی تکلیف تھی، ڈاکٹر آیا، اسے وہ دوائی دے گیا، تو ہفتہ یہاں رہا تو ہفتہ اس نے دوائی نہیں کھائی۔ کیوں دوائی نہیں کھائی؟ مجھے تو نہیں بتایا اس نے، تو تکلیف بڑھتی گئی۔ اس کے بھائی کو میں نے کہا اسے پنڈی لے جاؤ، وہ پنڈی لے گیا، تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا اس کی تکلیف کیوں بڑھ گئی؟ اس نے ہفتہ دوائی نہیں کھائی۔ دوائی کیوں نہیں کھائی؟ وہ ساتھی کشف کر کے اسے بتاتے تھے کہ یہ دوائی تجھے مفید نہیں ہے، تجھے تکلیف اور ہے، تجھے تکلیف جنات کی ہے، تجھے تکلیف فلاں ہے، یہ تجھے تکلیف ہے، ڈاکٹر بیوقوف ہے جو تجھے دوائی پر۔ کاش مجھے پتہ چلتا وہ کون ساتھی ہے جو اسے بتاتا رہا، میں اسے بھگاتا بھی اور مارتا بھی۔
کہ خدا کے بندو رات دن جو بات بتا رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے ہو تو اللہ بڑا ہے، تم بڑے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مولانا تھانوی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں، یہ دیہات تھے وسطی ہندوستان اور بنگال کے درمیان، یہ علاقہ تھا کرنافلی پیپر مل پہلے انگریزوں نے لگائی تھی، پہلی پیپر مل تھی جو ہندوستان، تو بڑا جنگل تھا، گھاس سے وہ گتا نما کاغذ بناتے تھے اس میں، تو وہ بہت دور دراز، سڑکیں راستے نہیں تھے، لوگ جاہل تھے، جنگلی تھے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ وہاں کوئی مولوی پھرتا پھراتا پہنچ گیا تو اس نے واز کیا، لوگ سنتے رہے، نام کے تو مسلمان تھے ہی۔ تو وہ جب چلا گیا اور بعد میں وہ لوگ آئے جو ریوڑوں کے ساتھ یا ہل چلانے یا مزدوری پر گئے ہوئے تھے اور وہ اپنی چوپالوں میں بیٹھے تھے، جو نہیں تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی بڑا جلسہ، مولوی صاحب مولوی کیا کہتا تھا، ہمیں بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ساری بات تو یاد نہیں، ایک بات یاد ہے، وہ کہتا تھا اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول بڑا ہے۔ اچھا، تو آپ نے دو بڑے کر دیے، اس نے یہ بھی بتایا گا کہ ان دو میں کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ یاد ہے کہتا تھا اللہ بڑا ہے، رسول بڑا ہے، لیکن یہ اب یاد نہیں کہ ان دونوں میں کون بڑا ہے۔ کہا یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ تو کسی سے پوچھا دے۔ تو ایک بڑھیا تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، تو اس کے پاس، مجھے نام یاد نہیں، مولانا نے تو وہ نام بھی لکھا، تو اس کے پاس گئے کہ بھئی یہ مصیبت بن گئی ہے، مولوی آیا تھا تو وہ کہہ گیا کہ اللہ بڑا ہے اور رسول بڑا ہے، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں میں بڑا کون ہے۔ تو وہ بڑی روئی زاروں قطار۔ تو انہوں نے کہا اماں تو نے رونا شروع، اس نے کہا اتنی عمر ہو گئی، 90 برس عمر ہو گئی، آج تک سارا گاؤں میرا نام لیتا تھا یا میرے میاں کا نام لیتا تھا کہ وہ بڑی ہے، یہ بی بی بڑی ہے، آج تم نے اور بڑے کہاں سے نکال لیے؟ آج تک تو ہمارے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ تو یہ کشفیوں کو وہ بی بی بننے کا شوق ہے یا اس کا میاں بننے کا کہ ہم بڑے بن جائیں۔ میاں اللہ بڑا ہے، آپ بڑے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی روشنی، کوئی سمجھ دی ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھو، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ وہ مولانا بڑے مزیدار قصے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک جگہ میں گیا، ایک بی بی کو وضو سکھایا، نماز یاد کرائی، تو 2 سال بعد پھر وہاں جانا نصیب ہوا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی کوئی نماز نہیں چھوڑی آپ کے بعد، الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتی ہوں، یاد کر لی تھی نماز میں نے۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ وضو کا طریقہ بھی یاد ہو گیا تھا؟ اس نے کہا وضو تو وہی ہے جو آپ کرا کے گئے تھے، وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، وہی جو آپ نے 2 سال پہلے کروایا تھا وہی وضو چل رہا ہے، نمازیں 5 پڑھتی۔ تو فرمایا یتبعون الا الظن وانهم لا یخرصون، فرمایا اپنے قیاس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو ولی کا کشف کبھی اس کا خیال بھی ہوتا ہے، کبھی شیطانی القاء بھی ہوتا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر کشف ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو ماننے کا مکلف صرف وہ بندہ ہے جو خود صاحب کشف ہے، دوسرا کوئی۔ اگر دوسرے اس کا کشف ماننے لگے تو ولی اور نبی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ساری امت مکلف ہے نبی کا کشف ماننے کی، اور ولی خود مکلف ہے، اور اگر اپنے کشف پر ولی بھی عمل نہ کرے تو دنیا کا نقصان ہوگا، اخروی عذاب۔ ایسا کشف ولی کو نہیں ہوتا جس پر عمل نہ کیا جائے تو آخرت برباد ہو۔ تو پھر یار یہ جو پوچھنے والے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، یہی چھوڑ دے، یا یہ جو جنہیں اس بی بی کی طرح بڑا بننے کا شوق ہے یہ صاحب کشف ہی تھوڑا سا اپنے کو دھیما رکھ لیں۔ قولوا تعالی ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ وقد فصل لکم، تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے ایسے جانوروں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ روح المعانی میں امام ابو منصور سے منقول ہے کہ بعض مسلمان
کفر زود کے سبب بعض طیبات کو نہ کھاتے تھے، اس پر آیت نازل ممانت ہے غلف فی الزہد کی، جیسے بعض جاہل صوفی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزیں نہ کھانا یہ کوئی نیکی اور پارسائی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہم بہت پارسا ہیں، فرمایا یہ پارسائی نہیں ہے۔ ہاں کوئی چیز طیب نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، حلال نہ ہو، وہ نہ کھانا نیکی ہے، لیکن طیب اور پاک چیزیں اس خیال سے چھوڑ دینا کہ انہیں نہ کھانا پارسائی ہے، فرمایا یہ غلب ہے اور یہ زہد نہیں ہے، یہ پارسائی نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں۔ قولہ تعالی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گناہ جس طرح جوارے سے ہوتے ہیں اسی طرح قلب سے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا اس ہاتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ پاؤں سے، زبان سے، نظر سے بندہ گناہ کرتا ہے، اسی طرح گناہ قلب سے بھی ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی طلب، اللہ کو بھول جانا، یہ قلب کے بھی گناہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعضاء و جوارے کے گناہ بھی چھوڑ دو، قلب کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ افَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کے لیے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس میں طریق حق کی معرفت کو نور فرمایا اور یہ اطلاق قوم کی زبان پر دائر شائر ہے۔ فرمایا اہل حق اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی مثال اللہ نے یہ دی ہے کہ جیسے کوئی مردہ ہو، پھر کسی شیخ سے اسے اللہ کا نور اور انوارات قلبی نصیب ہوں تو اسے حیات بھی نصیب ہو گئی اور ایک روشنی بھی نصیب ہو گئی کہ معاشرے میں اگر ظلمت و تاریکی ہے تو اس کے پاس دل کا نور ہے، وہ اس سے راستہ تلاش کر کے حق کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ بے شک کتنی رسومات ایجاد کر لیں، کتنے رواج بات بنا لیں، وہ ان کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ شریعت کا اتباع کرتا ہے۔ قولہ تعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجنا، یعنی منصب رسالت کا مدار کثرت مال و اولاد و سامان دین میں نہیں، کمال استعداد ہے جس سے نفوس قدسیہ پر رسالت کا فیضان ہوتا ہے۔ قضاء فی الروح، اس میں دلالت ہے کہ استعداد فیضان کی شرط عادی ہے۔ فرمایا ایک تو ہوتا ہے برکات کا نصیب ہونا اور ایک ہوتا ہے انہیں حاصل کر لینا، یہ حاصل کرنے کی استعداد اللہ کریم خود دیتا ہے۔ جس طرح نبی وہ اپنی پسند سے بناتا ہے، کسی مجاہدے سے نبی نہیں بنتا، اسی طرح طالب حق کو بھی چاہیے کہ جتنا معاملہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جتنا اس کا خلوص بڑھتا جائے گا، اللہ اس میں اتنی استعداد پیدا کر دے گا، اس کو اتنی برکات بھی نصیب ہوگی۔ تو وہ استعداد اللہ دیتا ہے۔ شیخ تو توجہ کرتا ہے سب پہ ایک جیسی کرتا ہے، وہ تو چن کے نہیں کرتا کہ یہ جو قریب بیٹھے اس پہ زیادہ کرے، وہ جو اس کونے میں اس پہ نہ کرے، بلکہ ایک وقت میں روئے زمین پہ ذکر ہوتا ہے، ہر ایک کو توجہ مل رہی ہوتی ہے۔ قبولیت کی استعداد اللہ دیتا ہے جتنا بندے کا اس کے ساتھ خلوص بڑھتا جائے۔ قولہ تعالی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہیں اس کے سینہ کو اصلاح کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، جس کو بے راہ رکھنا چاہیں اس کے سینہ کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس میں اثبات ہے بسط و قبض کے بعض اقسام کا۔ قبض و بسط عقلی ہیں، یہ دونوں باب سلوک میں اصل ہیں۔ بسط و قبض طبعی غیر معتبر بھی ہیں۔ فرمایا بسط و قبض عقلی بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے شعور سے ہی ان برکات کی اہمیت کو ختم کر دے، یا اس سے ایسے خلوص سے کوئی عمل ہو جائے کہ اس کے دل کو برکات سمیٹنے کے لیے اور کشادہ کر۔ تو لہٰذا اس بات پہ دھیان پورا ہونا چاہیے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ کھڑا رہے۔ غلطی بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن غلطی کا علاج فوری توبہ ہے، فوراً ذکر کرے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ اسے نہ دہرانے کا عہد کرے۔
قولہ تعالی وربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ ذو الرحمت کا بڑھا دینا تعالی زوم کا کہ بعض اغناء کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کی مصلحت کی پرواہ نہیں کرتے، اس میں سب خاص بھی ملتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے، بڑا ہمارے کہتے ہیں پنجابی میں بھی، اللہ جی بے پرواہ جی ہویا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں، غنی ہوں، لیکن میں بہت رحیم ہوں، اپنے بندوں کی پرواہ کرتا ہوں، مخلوق کو پالتا ہوں، جو نہیں مانتے انہیں بھی روزی دیتا ہوں، صحت دیتا ہوں، ایک وقت تک کے لیے انہیں بھی مہلت دیتا ہوں، محتاج کسی کا نہیں ہوں، اس کے باوجود اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہوں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ بے پرواہ، یہ جو ایک جملہ ہے، یا فرماتے ہیں اس میں تو بڑے بڑے خاص بھی مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کو کیا ہے، کوئی مرے کوئی جیے اسے کس کی پرواہ ہے۔ فرمایا یہ کہنا غلط ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اپنے بندوں کے ہر حال کا لحاظ رکھتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔